نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نہ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دیوالی تے ربا رات مکن نہ دیویں، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اتفاق دیکھیں، فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے، اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی، کھجور میں نے کھائی، مزہ مجھے بڑا آیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا، ایک کھجور اور دینا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی، اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر یار، اگر رات کو تو حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دیتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، میں نے کہا کہ اس طرح کبھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔